درود و درآباد شرپند چارو گوجدارو کا مناسا خاموش شرم جگہ نشتے تو شدرا و سلامت باتت امروز بهار باتت گنوگرتی مدن باتت شرپند مرسی مگب جنین گونا پو زیبایشتی باروا زیبایشت بارها کہ شاعری تہا اچھیا اچھون کار مرزباں اشانی ارزش چین پا شعر تہا پا لفظان کے تہا کے ہی کار مرز گوما برداری بکنت ما گوشمائی دستبندیاں ہم کہیں کہ شما ہاگا میں چینل دنیگتا سبسکرائب نہ کتا تو انشاءاللہ ما سبسکرائب بکنے و شہوتی دوست سنگتا شنگو تالان بکنے رویں وتی سرحال نیمگا کہ میں سرحال انت گوناب کشیو زیباہشت ما چاریں کہ چی سرحال چی گوناب کشی زیباہشتی درشانے زیباتر شکل دروشن زیباہشت چا اما لہتی لیکھا و حیالہ یکی کہ اشیا جہانی لفظاں کے دل گوش وتی نیمگا تر رہی تھا عمق لفظاں کی نکان بزم مواد یا ٹیکسٹ وتی اندرا اندے میں گھلو شادہانا مارگے کوشستا کن زیبایشت اس میں لیکھا اس نے حیالہ گپ واوستے بنجا جوڑ کن ما چھاریں کہ بندہ تا افلاطون نے لے کہاں نوک راہ کب تگے مردمان یاترا پگرو سسا ہے نوکی کشک شوازن چونہا زیبایشت یا جمالیات نکھان تہا چیر وندرے زیبائیے ازانگے شوازگے عمل زیبایشت فلسفہ ہے اس نو ازم کاریے اروہدی زیبائیں چیزی کہ میں چھمانی دیما گوزید تا درستا چپے سر امی وتی امی زیبائی وتی سان و سرا میں مارگو مارشتانی سرا دور در پدا دل وتی نیمگا یک گرو کشی یک کشا چلیا کرد او آئی گروکشو ای مارشتا ماری و ہمیں گروکش ردا ماں کے وہ تھی مارشتا دری بزا خارجی ندارگانی آپری چا یلا دہیں دیکھے آج ناہیں ندارگی گنتے تا چریشیا میں باتنا وشی سرکشی ہمیں وشی آجناگی چا حیال سرکشی حیال ہرواہ زرنگیں ڈبہ کاری کہ چریشی کمکھا ارواہ گمتی سرجہ میں آزاد ویا وتی کوہن پجمردگیں تجربہ گو کتا کاریاں پدا زندگ و مارشتے کسان کسانے ٹھکرانی چارو تپا سکن فارسی و اردو لفظاں کے تھا زیبایشت شعار شائگانے او ہمیں شعار شائگانی مارا لفظاں کانی کلاسی کے آہتا ہوں گندگا قید آگاں آہتی زمانے کے شعرانی تھا کارمرز بو کے زیبایشت گورت نگائی وانا کو تپاسک بے بن تائی بزا اندری اسنو زیبائیے تعبیر و گشوار آترا و شعلانی و زیمرکاری جوزگانی امرائیہ گوناب کشی یک پر ارزشتیں دروشمیا دیما قید میں شاعری چھا زیبایشتا چکارے سر ریچیں تریں ہاں آدھی دور و زمانے کے شاعری بھی یا ہنو کے زمانے کے وحدی کسی ہوتی دوزدار حیالانی تہا گار بھی تا آئیے گندگی بزاں بسری اس حیال انچوش بیت کے گوشے آگو ہوتی دوزدار زیبائیا وتی چھمانی ہنکینا سار تر رہے نگائیں وہ انچو
جدیمگیں حیال و نقش آئیے دوستارے شرکریں توار آئیے پوشاکانی وشیں بو آئیے گلابیں لنٹانی سہری آئیے کہی وہ نازانی او تانکہ آئیے جس میں گرمیاں ہوں ماری تچکی کپی کہ چوشیں وحداں شاعر حیال ہائیے دیداں کے ہمراہیا وڑی نہ وڑے گو جتا جتا ہیں شکل و دروشما ودھی بند چوشیں وحداں مانگی شتگی حیال بزا ابسٹریکٹ گونگی حیال او پما نشانت او درشان روشنائیں راہ و در ہوں پچھوال شاعر چوتی دیدانک تجربہ کے ساوبا چھاگر دے عید کے مردماں گیشتر ماری تجھے لید شاعر دورگن دے چھم حسن و زیبا یہ ناظر کو اندے میں تکاں شو آزند انچو گوناب کشیے ہمیں حمل آچھا پیسر یک وجدانی جاورالی شاعر سرا تھالان بیت آئیے جند ہمیں وجدان مارت و کھند بلے آگاں بلوٹیت کے منشیا درشان بکنا تا ہما وجدانی جاورال ہاپ بھی ترچید حلاس بیت پدریں گپے کہ عیالانی تا سچو کہ شاعری آترا یہ تاوانی سودا ہے یک نوشتہ کارے اردو نوشتہ کند ما یہ شمار بابت عام گوشیں کہ جہاں تک حسن فطرت کا تعلق ہے انسان یونانی سنمیات کے نرگس کی طرح لب جو بیٹھا اپنے عکس کے مشاہدے میں مبو ہے اگر پہلے جمالیاتی وجدان حاصل نہ ہو چکا ہو تو فطرت کوئی وجدانی کیفیت پیدا نہیں کر سکتی فطرت تبھی حسین نظر آئے گی کہ فنکار کی آنکھوں سے دیکھا جائے فن کے اظہار ذات سے اسے جدا کر دیجئے تو حسن سے محرہ ہو جاتی ہے ایک اپا کہتے ہیں محمد شریف میاں آئیے کہتے ہیں وہ کتاب یہ تہا کہتے ہیں نوشتہ دوستان گوناب کشی اس نے تھی و دری عکس کشی نام ہے البا اشیے گوشگ و درشان کنگ جتا جتا ہیں شکل و دروشما دری درشان تہا گیشتر گندگ اسنو آئیے ہندری ہو دری پدرائشتے جند مزنی ارزشتی دارد بلے آگاں زیبائشتی نگاہاں حسن بنی آدم یا آئیے آترا پا شنگ و شانگیں چیزیں نہیں بلکہ اما کس کے وتی حیالا وتی لیکھا درشان کن امائیے حیال و لیکھانی تہا اندین بیت میں جبزگی اشکامیں پرتاہیر معرفتانی سرکشگا یک چیزیں عکس کشی و پدا 100% آئیے گوناب کشی کرنگ اصلا درشان و حیال سر و پرانی صوبائیں وہ ہمیں درشان جتا جتائیں دروشمانی ہمگرنچی بچاں کی وجدان کو شکل کو ادا سربو اگا ما باعث موشن کے حسن راستیہ درشان نامند گیشتر مردم ہمیں سرپد بیت کہ یہ کنچیں صفت ہو جوان یہ کہ انچیں چیزوں
جاگہانی تہا دست کبھی چونکہ کوستگ عکس صوت او لچھا او دگے دگے بلے ہی گپ را دے حسن اما مردم ذہنی تجربہ کے صفت و جوانی کہ ہمیں برز گشتگی منی گپانی چیزاں زیبائی دا دیکھیں ایک زانتکاری نوشتہ کن اردو یہ کتاب ہے کہ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ اگر شاعر کو امیجری کے فن پر ملکہ حاصل ہو تو ہر طرح کی کیفیت اور تجربے کو اپنی گرفت میں لا سکتا ہے اور وہ تجربات جنہیں بیان محض یا واقعاتی انداز سے پیش نہیں کیا جا سکتا امیجری کی مدد سے انہیں جمالیاتی اسلوب کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے امیج کے ذریعے معنی کے مختلف قرینے پیدا کرنے کا انحصار شاعر کے ملکہ پر ہوتا ہے مثلا اردو شاعری میں غالب ایک ایسا شاعر ہے جس نے امیج کو بڑی ہنرمندی اور تنوع کے ساتھ استعمال کیا دوستان ایک اپانی اس ناگی وہ تھی کتاب یہ تھا کہ اس نے نوشتہ کن تو نوچا گوناب کشی اما گوناب کشی باروا گپا ہے نوچا گوناب کشی وسیلہ کا اس نے شعری درشان گواچنا شاعر وجدان باجبری بزام فاتح مردمی گوناب کشی حمل پشدرا چا ساچشتکار تحت الشعور دزمانجنیا دیم ترین اگنبی کسیش انکار کو تنکا لفظ و چیزانی تواری بزن صوتی درشان ہوں ساچشتکار مارشتانی پاد کنگا کردی پی لوکا وقتی ہا گوشید شما اشکتا شاعری تا سرمگیں چھم بارگیں سرین شیرکن ٹوک کندگ کبگی رواج آسکی دیدھگ کمان بروان شیپگیں پونز آسکی گردن او کبگی رواج تگو ہمیں لفظانی خارمرزیا آئیے ایالانی تہا چوشیں پیگرو حیالان سا مان بیت وہ چمانی دیما ہمیں ندارہ گو دیمت گوناب کشی یہ عمل سرجمی وڑیا امیجری یہ عمل سرجمی وڑیا شاعر مجگے تہا ہست بھی البا یہ درشان دروشم اما کیا یہ ہر درشان ہے یا وڑے پیمیں اولی نہ بلکہ دومی درجے ارزش داری یہ عمل تہا شاعر مجگی بودشت بزا ذہنی صلاحیت جوانے کردی پیلو کر وہ اندری حیالاں دری رنگا دروشمینا وہ اسنو زیبائی ہمیں دلکشیں رنگانی شکل و دروشمی جوڑ کر لفظاں کے تہا درشان داوے کارکرتانی صوبہ زیبائشتے سیادی گوں لسانیاتی زیبائشتہ امگرج کنگ او لسانی زیبائش شائگانت بنکی دروشما اشیا سے بارہ باہر کرنا اسہیں بار کو جامن یکی کے استحا نقشکاری وزا صورت گری دومی آکے سے تاثر پسندی ہے امپریشنزم یا یہ کچھ وہ سیمی کے استحا باطنیت ہے یک دیگه نوشتکاری میں اردو نوشتہ کن کے اسلوب کا حسن و جوان سے گہرا تعلق ہے اور حسن جو انسان کے دماغ میں موجود ہے ایک بچہ کسی چیز کو جس طرح پیش کرے گا اس کے مقابلے میں بالغ دماغ کا آدمی اس چیز کو پیش کرتا ہے
تو مقابلے میں اس بچے سے کہیں زیادہ حسن و جمال پیدا کر دے گا. ایک اپا کسن طارق سعید ایک نوشتہ کاری آوتی کتاب تہا ایک اپا نوشتہ کرنا گیا شرمندہ گونا کشی عمل تہا زیبائش تے گشیں تگیں آیالو لیکہانی مزنی ارزشتے او ماں اشانی وطموتی امگرنچی ہو اما کے سیادی ہیں آئیے چھو گشت کریں کہ گوناب کشی عمل وحدہ شاعر درشان داوے اندر استیں زیبائشتی چیز زگریں وڑیا درنگاز ماہیوں گشت کریں گوناب کشی وحدہ شاعر درشان تہا زیبائشتے آوردگی ہو دروشم درنگازیا دیم ترینگ نگت ماہی ہم گشت کریں کہ گوناب کشی درشان تہا زیبائشتی چیز اصل دروشما چونکہ توار سرپر خد و بالا دے درشان دروشما پدر بند ہمیش کا گوناب کشی وحدہ زیبائشت شواز یا درنگازی ابرمی چیزیں گوناب کشی چونکہ اس نے دری درشان ہے وہ اس در بزن خارج تعاون بھی تو اسی وتی شکل و دروشو میں ہوں بھی دیکھیں ایک نوشتہ کاری میں اردو نوشتہ کند کے عام طور پر امیج کی اصطلاح خواہ کسی ذریعہ سے پیدا ہوتی ہو ذہنی تصور کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ذہنی تصور قوت گفتار یعنی زبان کو جنم دیتا ہے لیکن مروجہ استعمال میں یہ لفظ ان حصوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں اپنے محسوسات کی سطح پر آ کر تم یہ سمجھتے ہو کہ جس چیز کو بیان کر رہے ہو اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہو اور اپنے سامعین کو بھی دکھا دیتے ہو. تم نے غور کیا ہوگا کہ مقرر کے لیے امیجری کے کچھ اور معنی ہیں اور شاعر کے لیے اس کے کچھ اور معنی ہیں. یعنی شاعری میں اس کا مقصد احساسات کو متاثر کرنا ہوتا ہے اور تقریر میں اپنے بیان کی واضح تصویر پیش کرنا ہوتا ہے. حالانکہ دونوں صورتوں میں احساسات کو ابھارنے اور حرکت میں لانے کی ہی کوشش کی جاتی ہے. ایک اپا ڈاکٹر جمیل جالبی گوشت دوستان گوناب کشی سازشتی کار مزگ تہا سرکشوں کے اقسان لفظانی قالب تہا ایک کنک ارزانی کارے نہیں ایچو بینگ مکس کا ہمک پل سرا ترگو پل شیرگے کشک کارے نہ چونکہ بینگ مگس کہتے بعض پلانی سرا ترری تو شیرگ کشی گوناب کشی بنی آدم زیبائشتی مارش تھا یک نوکی زندے بخشائے. بعض وحدہ شاعر کوہن و ربیتی رنگا بدن و بالاد بہرانی اسنا پدر کنگے جو ہوتا کا چوشیں ربیتی ہو جندیں گوناب کشی مردمیں دلگوشا وطی نیمگا نتر اگاں گوناب کشی وحدہ بیان و بدھی زانشت کمو سہراب پٹینک بھی
تا گوناب کشی رنگ و جلوہ جلک شد پدر ورا یک زمانگی شاعریتها ماشوم دیستگت وانی شاعریتها کبگی لڈگ آس کی گردن گلابیں لن خماریں ویدگ شپاریں مہپر درجیں دب مہوش مہکج مہرنگ کہیوی لڈگ او پری رنگ چوشیں لفظ بعض کارمرز کنک بتگتن کیار کسا کی شعر نوشتا کد تا آئی شعر تاہا گوشے ہی اللمیتا ای لفظ و غال جاگا اینن جاگا یہ ماشمہ دیستگتن کہ آئی تاہا آوار بتگتن علم کارمرز کنک بتگتن بھلے مرچی چوشیں گال و جوڑشتانی رندگیریا بعض مردوں کا بعضیں شاعریہ ربیتی رنگ و درشانہ کستان کارمرز کا تا گوڑا آہانی امی لفظ و گال نوشتا کرنا تا گوڑا آہانی رنگ و دروشم و جوڑشتکاری نوکند کیا ودی نوکین چیزاں کستان کارمرز کرنا تو وتی لٹگا مکھن محتل بل چراغا میری تو زندگی ویسا منیر مومن ادھر لڈگا ہوں کارمرز کا نگائیں چراغا ہوں کارمرز کا نگائیں بڑے چچو جائے گا کارمرز ہوتے ہیں بلے ہائی ادا ایک نوکی رنگ یا وتی شاعری تھا کارمرز کو تھا شپ بیبیت شات پا وشت کا پری رنگانی شپ بیبیت شات پا وشت کا پری رنگانی شیر شنزیت منی سسائے زمینہ مکان منظور بسم اللہ یہ شعر تو اگر مامی وڑا بتی شاعری یا اولا میں کھنے دیکھئے ایک شعری انچو تئی زہیران درآمد کو تک منا انچو تئی زہیران درآمد کو تک منا انچو گسے کے گواتا دریگاں کو کار نیست میرو مر میرے ہی شعر میں یہ نوکے زمانے کے کیستے آتا شاعری نوشتہ کنک بھول گا آہانی درور آ دے گا بگندے روچی زہیرانی رنگ موجر بند کہ سرنکشی دل درد باطن آئیرت خالق ارمان دوسرا لفظانی کارمرزی واق شاعر جندے دستائیں کیا لفظاں چھوں کارمرز کا آہانی کو میں چھوں لیب کا وہ اما یہ جندے دستائیں کہ گوناب کشی ردا جوڑ بو کے اکسانا نوکیں داب و درشان یاگوں دیما بیاری بنگپ ہو نکانے گچین ردا ساچشتکار وطا آزاد مردمی بیماری وہ ہمیں بھی لکھی آج ہوئی تبھی وہ تھی آئیے بھی وہ گوناب کشی ہوا تھا اس نے اما بنگپانی نیمگاہوں نگاہی بجن کہ آپ یک ساچشتکاریا اجدریت وہ وانو کھامو خیال تہا تاجگی بیماری تھی جیسا آمک رندہ کہ یہ وانت اب بیماریت کی ہی تازگ نہیں خیال ہے مولانا الطاف حسین عالیہ شاعری آرہ گواچنی ہو در گواچنی بسا حقیقی ہو غیر حقیقی بہرہ بار پتائی ڈاکٹر شاپر رسول ایردہ نوشتہ کن آگوشید کے دلگوش کرزیں گپن ڈاکٹر شاپر رسول ہے کہ غیر حقیقی شاعری کی تشکیل مشق اور ریاضت کے ذریعے کی جاتی ہے اس کو کاغذی پھولوں کا گلدستہ کہہ سکتے ہیں اس میں شاعری کی خارجی شباہت ہوتی ہے تاثیر نہیں ہوتی مولانا علی نے ایسی شاعری کو مسترد کر دیا ہے حقیقی شاعری میں تاثیر ہوتا ہے یہ اپنی خارجی اور داخلی سطح پر سچی اور پرمعنی ہوتی ہے اس کا اپنا تخلیق حمل ہوتا ہے ڈاکٹر شاپر رسول ہی گپا کچھ
دوستان جہانگیر ایم بزاں یونیورسل شاعری یک جوانی ساچشتی تجربہ گو کتاکاری یا چا حد ودی مطلب جہانی تجربہ کی کئی تہا بھی تہا جوانی شاعری ودی بنی آدم حبر میں تہا استیں زیبائشتی حسن کو جوانی وڑیا اما وحدہ درنگازک بیت کہ آئیے گپ پتران پرمانا ہو دلکشیں درشان دابی ہے وشبو آچا سرچکار شرمندی چاروں گزاروں کا عشت میں مر چکے ہیں سرحال شمارہ میں مر چکے ہیں سرحال چون شما مارے تھے سرحال باروہ علمی ہمارا نوشتہ بھی کنے وہی دور نے صلاح سوج ہمارا بھی دیئے ہمیں چینل علمہ سبسکرائب بھی کنے تا دیکھے مراگی شیعہ وتی کستر اسا خاموشہ مکل بھی دیئے پاکی آوندے میارو باؤٹ ہسٹری میکر بلوچی میں چینل لائک شیئر سبسکرائب بکنے